لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آغاز عید کی نماز سے کیا ہے اور الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت ہمیں ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو، لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ جو ہے کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم نہ کبھی کرے۔ یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی۔ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں کرتی۔ پیش خدمت ہے عید میلاد النبی کے نام پر ہونے والی ایسی نئی بدعات اور خرافات جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ اور رسول اللہ کے دین سے ہٹ کر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دین کے اندر یہ اضافہ اس ایکسٹریم لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ گستاخیاں بھی ثواب سمجھ کر کرنے لگتے ہیں، اور وہ علماء اکرام جو کسی بدعات کے حق کے اندر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی یہ عوام نکل جاتی ہے، اور اس کے اندر غلطی صرف اس عوام کی نہیں بلکہ زیادہ غلطی ان جاہل علماء اکرام کی۔ اور ایسا اس لیے کہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب اس جاہل عوام کو ان کے علماء اکرام قبریں پکی کر کے مزارات بنانے کی اجازت دیں گے تو قبروں پر تو سجدے شروع ہوں گے ہی۔ یہ علماء اکرام کرامات کے نام پر جب اولیاء کی جھوٹی شانیں بیان کرنا شروع کریں گے تو شوف سرکاریں بھی مارکیٹ کے اندر ضرور رہیں گی۔ اور جب میلاد کے نام پر تیسری عید کی بدعت شروع ہوگی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس سال حیدرآباد کے اندر باقاعدہ اس کو تیسری عید کہہ کر نماز بھی ادا کی گئی۔ جی ہاں، عید میلاد النبی کی نماز با جماعت جیسی باقی دو عیدوں کی جماعت واجب ہوتی ہے، اور تیسری ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر واجب کر لی، جیسا کہ آپ اس ویڈیوز کے اندر خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ شکرانے کی نفل پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہی تو ہے، اس کا تو ثواب ہی ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اگر یہ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کی اگلی نسل بھی یہی کرتی ہوئی آتی ہے تو ایسا نہ کرنے والے لوگوں کو یہ لوگ گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ نسل ان کی طرح میلاد نہ منانے والے لوگوں کو گستاخ رسول اور جہنمی بھی کہتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ نمازیں دن کے اندر 5 فرض ہوتی ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرنے والے کل 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں آپ کی لاجک کے مطابق تو جتنا زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم یا پھر اللہ کا حکم تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے بعد 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھا کریں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین کے اندر مزید تقسیم ہونے لگتے ہیں، مزید فرقے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امت کو توڑنے اور دین کے اندر نئی ایجاد کر کے اس کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اس کو دین سمجھ کر دین سے آہستہ آہستہ بدظن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ علماء ہند نے اس بات پر بہت سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ اس مولوی صاحب پر FIR بھی کروا دیا کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور اس عمل سے دوسرا اس کے بحاف پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اس حد تک پہنچنے کا موقع دیا کس نے؟ آپ ہی کی ایجاد کی ہوئی بدعات نے اور خرافات نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا۔ اور یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کوئی میوزیکل کانسرٹ یا پھر کوئی مجرے کی محفل چل رہی ہے۔ ولادت مصطفیٰ کے نام پر ایسی خرافات کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جن کو بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ جس نبی نے اپنی پوری زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، خود پر اور اپنی آل و اولاد پر کفار کی جانب سے پہنچائی گئی تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، جنگیں، بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کیا، اس بکھری ہوئی امت کو جوڑ کر ایک امت بنایا، اس کو وصیت کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہ چھوڑنا، جھوٹ نہ بولنا، دین کے اندر نئی بدعات سے بچنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ظلم نہ کرنا، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا۔ آج اس امت نے نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ہاتھ دل پر رکھ کر ذرا یہ بتائیں کہ آج اللہ کے رسول ہم میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ یہ بنگڑے، یہ ناچ گانے اس نبی کو جو یہ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، اس کو مت چھوڑنا۔ آج وہی امت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے
جو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جنتوں کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا دکھی ہوں گے۔ آج اگر ان لوگوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کا کیا حال کرتے، آپ ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانا ہی ہے تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں مناتے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے تو ایسے کام کریں جن کا رسول نے ہمیں حکم دیا، ان کی ہر ایک سنت پر عمل کریں۔ پھر اس کے برعکس یہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر کہاں پر لکھا ہے، اس کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں سے کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے؟ اب سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ ویسٹ کے اندر بنتا ہے وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہی بنتا ہے۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جج کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر اس سے بدظن۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس جگہ سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں پر کوئی ایسا بھنگڑا، کوئی ناچ گانا، کوئی ڈی جے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ اتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں، جب یہ خود مشرکین مکہ کے راستوں پر چل کر خود کو مسلمان اور سچے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی بالکل ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسا کہ دنیاوی زندگی میں۔ لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہیں رسول کے غلام کے نعرے لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی 76 ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ کرام یا تابعین کے زمانے سے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کئی صدیوں کے بعد رواج میں آیا۔ تاریخ میں پہلی بار عید میلاد النبی کی باقاعدہ تقریب عراق کے حکمراں مظفر الدین ابو سعید کوکبری نے شروع کی تھی اور یہ واقعہ 6 صدی ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی تقریباً 1207 عیسوی کے اندر یا پھر 602 ہجری کے اندر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کرسچن فوجیں جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کے سامنے موجود تھیں، اور اسی ٹائم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن آیا، یعنی 25 دسمبر۔ کرسچنوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو مظفر الدین نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کریں۔ اور یہاں سے اس بدعت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے محافل نعت کا انعقاد کیا، کھانے پینے اور میلوں کا انتظام کیا جاتا، اور آج یہ بڑھتے بڑھتے اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور آج ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو کہ سب سے زیادہ اس حق کے اندر ہیں صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ دین اسلام نہیں یا پھر ہمارے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شادیوں کی طرح بینڈ باجے، ان کے سامنے ڈانس کرنا، تعزیہ اور روزہ رسول کا ماڈل بنا کر گلیوں کے اندر گھمانا، اس کے علاوہ گانوں پر میوزیکل کانسرٹ کی طرح ناچنا، یہ سب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے آخر کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مستقبل کے اندر بھی نماز عید میلاد النبی تک اور ناچ گانے تک محدود رہے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو وقت پر لگام نہ دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنے والی نسلیں انہی تعزیوں کے سامنے تعظیماً پہلے سجدہ کریں گی، اس کے بعد ان سے مرادیں مانگیں گی اور آخرکار بت پرستی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلک کے علماء کرام کو اپنے اختلافات وقتی طور پر بھلا کر اس مسئلے پر اکٹھا ہو کر ان تمام خرافات کے خلاف ایک فتویٰ دینا ہوگا اور پوری دنیا کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جائے گی، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ مسلم دنیا کی یونٹی کو بھی توڑنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں نے آج مل کر کچھ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو ان گمراہیوں سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور ایک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔